اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا قرآن انسان کے لیے ضروری ہے؟ جی ہاں، قرآن تو روشنی ہے اور ہم تاریکی میں ہیں۔ تو اندھے کو اگر آپ اندھا یہ کہے کہ مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا کوئی اندھا آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے آنکھوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ آج کل تو یہی ہے نا کہ دیکھیں، ہم اندھے ہیں، ہمیں روشنی کی، آنکھوں کی ضرورت ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں ہے ضرورت۔ تو یہ بھی یعنی اس میں بھی مطلب کس طریقے سے میں یہ سوچتا ہوں جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھئی ہم اندھے ہیں، تو یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور اس پر یقین کرنے کے لیے کتنے گھنٹے مجھے تقریر کرنی ہوگی، یہ بھی تو ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں ہم اندھے ہیں، ہمیں آنکھوں کی ضرورت ہے، اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے۔ تو آنکھوں کی ضرورت ہے، اللہ کی آنکھوں کی، اللہ کی دی ہوئی روشنی کی ضرورت ہے، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں ضروری ہیں، اور بہرحال یہ جو موضوعات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا کہ یعنی انسان جو ہے وہ کیوں آخر قرآن کی دعوت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہم نے اسی سے سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا۔ تو دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے حقائق کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، جو ایکچول حالت ہے ہماری، اس کے بارے میں ہم دھوکے کا شکار ہیں، اس لیے ہمیں کسی روشنی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بینا ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ بعض لوگ، انسان اندھا پیدا ہوا ہے، اور یہ اکثریت ایسی ہے کہ وہ اندھی ہی جا رہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا پیدا کیا ہے، اور یہ اندھا رہنا بھی چاہتا ہے، اندھا رہنا چاہتا ہے، بس مجھے نہ چھیڑو ورنہ پچھتاؤگی۔ یہ اندھا رہنا چاہتا ہے، لیکن قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو یہاں پہ اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا اسے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ اب اس بات سے تھوڑا سا قرآن پہ تو خیر ہمیں وہ نہیں ہے اعتبار کہ میں آپ کو اپنی باتوں اور قرآن کی ایک ثابت کروں نا، لیکن پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات قرآن میں ہے کہ جو اندھا یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ یہ پوچھے گا کہ میں لم حشرتنی اعمی، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، لم حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میری تو وہاں بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ دیکھو روشنی میں نے تمہیں بھجوائی تھی، اتت کا آیاتنا، روشنی میں نے تمہیں بھجوائی تھی، تم نے اسے بھلا دیا، آج میں تمہیں بھلا دوں گا اپنی رحمت سے۔ تو بہرحال ہماری روشنی جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے، اس بات پر یقین کر لیں۔ یعنی اس میں ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ جو دیکھیں اب اندھا ہے، مثال کے طور پہ پیدائشی اندھا ہے، یا ایک آدمی 30 سال کی عمر میں اندھا ہو گیا اور وہ مالدار بھی ہے، اور کہیں سے اس کو یعنی وہ کروڑ پتی ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی سری لنکا میں جو ہے آپ جائیں، 1 کروڑ روپے آپ دے دیں آپ کو آنکھیں مل جائیں گی، بالکل صحیح، اور وہ ہے کروڑ پتی، تو کیا وہ آنکھیں لگوا لے گا؟ تو دیکھیں یہ تو مفت مل رہی ہیں آنکھیں، یہ آنکھیں تو مفت مل رہی ہیں،
یہ قرآن ہے، روشنی ہے، اس میں آنکھیں ہیں، اس میں بصیرت ہے. بصائر کا لفظ آیا ہے، ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت ہے اس میں. تو بہرحال بات چیت جاری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.